صدر صدام حسین ایک دفعہ رات کو عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے تھے تو بہت دور ایک بستی نظر آئی۔ صدام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس بستی میں چلتے ہیں، لوگوں کی خبر گیری لیتے ہیں۔ تو ساتھیوں نے منع کیا کہ رات کافی ہو چکی ہے۔ صدام نے پھر اصرار کیا تو وہ سب کے سب چلے گئے۔ بستی میں پہنچے تو ایک گھر پر دستک دی تو ایک بندہ آیا۔ صدام کو دیکھتے ہی حیران ہو گیا، صدام کے ہاتھ چومنے لگا، خوشی کے مارے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یوں ایک گھر سے محلہ اور بات پورے علاقے میں پہنچ گئی۔ پورا علاقہ جمع ہو گیا، لوگ صدام حسین کا مصافحہ کر رہے تھے اور خوشی سے جھوم اٹھتے۔ صدام نے کہا کہ آپ کو کوئی تکلیف؟ تو لوگوں نے کہا بہت خوش ہیں، کسی قسم کی تکلیف نہیں۔ صدام نے کہا بس میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک چین سے سوتے رہو، جب میں چلا گیا تو تم کبھی سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے، صدام زندہ تھا تو عراق کی بیٹی بھی محفوظ تھی، شام کی بیٹی بھی محفوظ تھی، یمن کی بیٹی بھی محفوظ تھی۔ عرب سکون کی نیند سوتا اور سکون کی نیند اٹھتا تھا۔ پھر اچانک عرب نے یورپ کا ساتھ دیا، صدام کو تنہا کر دیا۔ امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین تختہ دار پر لٹک گیا۔ تاریخ گواہ ہے، جب تک صدام زندہ تھا اس وقت تک عرب میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کیونکہ عرب کا مجاہد صدام حسین تھا۔ آج شام جل رہا ہے، سعودیہ میں بغاوت ہے، یمن میں جنگ ہے، فلسطین میں ظلم ہے، جہاں دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہے۔ واحد ملک ترکی ہے جس نے کردوں کے خلاف بڑے پیمانے میں آپریشن شروع کیا ہے۔ اللہ ترکی کو فتح نصیب فرمائے اور طیب اردگان کو اللہ عمر دراز نصیب فرمائے۔ یا اللہ، ہم نے سنا تھا کہ قوم عاد پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، قوم شعیب پر عذاب آیا، قوم لوط پر عذاب آیا۔ یا اللہ، تو نے فرعون کو غرق کیا، یا اللہ تو نے قارون کو غرق کیا، یا اللہ تو نے نمرود کو غرق کیا۔ یا اللہ، تو آج ہم مظلوم مسلمانوں کی بھی فریاد سن لے، نیست و نابود فرما ان ملکوں کو جو کہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں۔